العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج 27 ذوالقعدہ 1441 19 جولائی 2020 2 ہفتے درس نہیں ہو سکا بعض وجوہ کی بنا پر. پچھلا درس تو اس وجہ سے کہ ہمارے وفاق المدارس کے سالانہ امتحان جو ملتوی ہو گئے تھے، جو رجب میں اور مارچ میں ہونے تھے، وہ آمدہ بیماری کے عذر کی بنا پر، آمدہ بیماری کے حکومتی عذر اور پابندی کی بنا پر وہ ملتوی ہو گئے تھے. اور یہ وفاق المدارس والوں کا اخلاص اور محنت کہ پھر وہ امتحان کرانے میں پچھلے ہفتے میں کامیاب ہوئے. 3,15,800 حکومت نے بھی ہم پر احسان کیا، انہوں نے اجازت دی. اللہ کرے وہ تعلیمی اداروں کو جو عصری تعلیمی ادارے ہیں یا اصلی تعلیمی ادارے یعنی دینی، اللہ کرے ان اداروں کو پھر سے کھولنے کی اجازت دے.
انشاءاللہ دینی اداروں میں جو پڑھی جانے والی قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیم ہوتی ہے ان کی برکت سے یہ ہر طرح کی آفتیں مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو پچھلے ہفتہ تو اس مصروفیت کی وجہ سے، اس سے جو پچھلا ہفتہ تھا وہ میں خود ہی گویا کہ ایک طرح کی کچھ جسمانی کمزوری اور بلکہ یوں کہو سستی ہو گئی۔ آج اللہ کے فضل سے پھر ہم نے یہ تلاوت کر کے اپنا سبق شروع کیا ہے۔ اللہ کرے یہ سبق جاری رہے، موت تک جاری رہے اور قبول بھی ہو جائے۔ اصل چیز تو صف آیا، تو اسم الکل بے اسم الجز، کسی کل کا نام رکھا جاتا ہے کسی جز کی وجہ سے، کسی کل کا نام رکھا جاتا ہے کسی جز کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ کل کا نام رکھا جاتا ہے پورے کل کی وجہ سے، جس طرح ہمارے پاکستان کا نام رکھا گیا، کل کا اطلاق کل پر ہوا کہ گویا کہ ہمارے ملک میں پاکیزہ نظام ہوگا، پاکیزہ لوگ رہیں گے، کیونکہ پاکستان اسم ظرف ہے۔ ستان کا لفظ فارسی میں جب لگ جائے کسی اسم پر وہ اسم ظرف بن جاتا ہے، جگہ، جس طرح قبر کے ساتھ لگا جائے ستان تو کیا بن گیا؟ قبرستان، یعنی قبروں کی جگہ۔ جی تو یہاں چونکہ پاک لوگوں کا رہنا ہوگا، پاک نظام ہوگا، اس کا نام رکھا گیا پاکستان۔ یہ اسم الکل بے اسم الکل۔ اب آپ مجھے ناراضگی نہ کریں کہ ایسا ہوا تو نہیں، وہ بحث الگ ہے، ہوا یا نہ ہوا، میں تو صرف نام کی مثال دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے، وہ اور بات ہے ہوا نہیں، وہ اور بات ہے ہوا نہیں۔ ہائے ہائے، افسوس کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورت الصف ہے۔ یہ اسم الکل، پوری سورت کا نام بے اسم الجز، کیونکہ اس کے اندر ایک جز لفظ صف آیا تو پوری سورت کا نام رکھا گیا سورت الصف۔ یہ مدنی سورت ہے۔ جو حصہ قرآن مجید کا ہجرت کے بعد نازل ہو اس کو مدنی کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مدینہ پاک میں نازل ہو، ہجرت کے بعد حضور جہاں بھی تھے وہ مدنی کہلائے گی، چاہے وہ پھر حضور ان دنوں میں مکے میں بھی آئے ہوئے ہوں اور کوئی آیت مکے شریف میں نازل ہوئی ہو، فتح مکہ کے بعد آئے ہوئے ہوں، اس کو بھی مولانا قادر بخش صاحب اس کو بھی مدنی کہیں گے۔ کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، ارے کیوں اس کو مدنی کہیں گے؟ بات یہ ہے وہ منزل علیہ کے اعتبار سے ہے، جس پر وہ نازل ہو رہا ہے قرآن، اب وہ مدنی ہے، لہذا قرآن کا نام بھی مدنی بن گیا۔ جو لوگ میرے محمد کریم کی حیثیت کو نہیں مانتے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کو مکی اور مدنی کس اعتبار سے کہتے ہو؟ قرآن کو تو مکی اور مدنی محمد کریم کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس سورت کے مضامین پر ہم نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاً تضاد قولی و عملی پر زجر فرمایا، قول کچھ ہو اور عمل وہ اس پر نہ ہو۔ دعویٰ ہے ہم یوں کر کے کریں گے، ہم یوں کریں گے، جھوٹے دعوے
اس پر زجر فرمایا۔ پھر جہاد کی ترغیب جو احب الاعمال ہے، اور سابقہ انبیاء علیہم السلام میں سے سیدنا موسیٰ سیدنا علیہ السلام کے بعض مواعظ ذکر فرما کر امت محمدیہ کی تذکیر فرمائی۔ ضمناً آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نور اسلام کی تکمیل کی بشارت کا بھی بیان ہوا ہے۔ یہ تو پوری صورت کا، جس میں 2 رکوع ہیں۔ اب پہلا رکوع جس کی 9 آیتیں ہیں، پہلی آیت میں تسبیح و تحمید اللہ تعالیٰ کی، پھر تضاد قولی و عملی پر زجر فرمائی گئی ہے، پھر جہاد اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعض مواعظ کے بیان سے تذکیر فرمائی گئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشخبری اپنی امت کو دی تھی، اس کا بھی ذکر۔ اس کی آخری آیتوں میں 2 آیتوں میں نور اسلام کی تکمیل اور غلبہ اسلام کی بشارت کا بیان ہے۔ پہلی آیت سبح للہ ما فی السماوات، ترجمہ کریں گے۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ کام جو تم آگے نہ کرو گے۔ یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی تنبیہ فرمائی، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ تم ایک بات خود ہی کہو پھر اس پر عمل نہ کرو۔ یہ 2-3 آیتوں میں تضاد قولی و عملی پر زجر ہے۔ آج کل کا ہر طبقے کے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر ایسا کرتے نہیں، دعوے کرتے ہیں کرتے نہیں، یہ نفاق عملی ہے۔ ہمارے سیاستدان اور حکمران ملک اور عوام کی خیر خواہی کے لیے کس قدر بیان بازی کا مشغلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر ملک اور عوام تنزلی اور بے کسی کی طرف جا رہا ہے۔ اب احب الاعمال عند اللہ ان الذین یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو لڑنے مرنے مارنے کے لیے کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور پورے ڈسپلن کے ساتھ صفیں باندھتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، خالی اینٹوں سے چنائی کی جائے تو بیچ میں خلا رہتا ہے، لیکن اگر اس میں سیسا پگھلا کر کے، تانبا پگھلا کر کے، آج کل اس کی جگہ یہ بجری سیمنٹ، تو اس میں پھر خلا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ مومن جب مسلمان مل کر کے کفار کے مقابلے میں اتنی مضبوط ہو کر کے لڑتے ہیں، گویا کہ وہ اندر کا ان میں خلا نہ ظاہراً نہ قلباً نہ ارادتاً اور نہ ہی عملاً کسی طرح کا خلا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے الجہاد و ذروۃ و سنام الاسلام، جہاد اسلام کی سر بلندی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 صفیں بہت محبوب ہیں، ایک نماز کے لیے جو صف باندھی جاتی ہے، دوسرے جہاد کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کر کے اس امت کو تذکیر فرمائی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو؟ ایذائے لسانی ہو یا ایذائے جسمانی ہو یا ایذائے مخالفت عملی ہو،
یہ سب ایذا کی قسمیں ہیں، یا ایذائے انکاری ہو، یہ سب ایذا کی قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تذکیر سے بھی امت محمدیہ کی تشجیع کی گئی ہے، یعنی بہادری کا درس، شجاعت کا درس، اس کو کہتے ہیں تشجیع، کہ بہادری اختیار کرو۔ آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 فرائض کا ذکر ہے، 2، ایک اپنی رسالت کا دعویٰ، دوسرا بشارت بعثت احمد، بعثت محمد۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے کہ کتب سابقہ تورات انجیل میں آخری نبی کی واضح بشارتیں تھیں، جن کو یہود و نصارہ نے کتاب سے نکالا، مگر خدا کی شان اب بھی کچھ اشارات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ذاتی محمد ہے، دوسرا ذاتی نام احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت حمد کرنے والا۔ حضور کی جو دعائیں ہیں، مناجات ہیں، وہ اس قدر جامع ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی تحمید، حمد لامحدود ہو جاتی ہے۔ صرف ایک ہی دعا کو ذرا دیکھیں، اپنی زوجہ مطہرہ ہماری اماں جان بی بی جویریہ کو فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، یہ زینت نہیں پڑھنا، و زینت عرشہ و مداد دال، پہلی دال کے بعد الف ہے، و مداد کلماتہ، یہ ٹھیک کر دو، مدد نہیں، مداد کلمات، یہ 4 جملے ہیں، انہیں بعد نماز فجر 3 مرتبہ دہرایا جائے، ان کلمات کی معنی پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں کس قدر لامحدود وسعت ہے۔ نیز امت محمدیہ کو جو تعلیم دی گئی ہے، اس میں الحمدللہ کا ورد بار بار کسی نہ کسی عمل میں پڑھا جاتا ہے، تو امت کی تحمید بھی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی۔ تو احمد ہوئے نہ ہوئے، صیغہ مبالغہ، صیغہ اسم تفضیل کا، بہت حمد کرنے والے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، پھر اسی کو اصل میں یہ آگے پیچھے کاپی میں ہو گیا، یہ پہلے آنا چاہیے تھی۔ فرمایا میں بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک کامل شریعت کامل کا حامل آخری رسول مبعوث ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ ومن اظلم، و اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء کرے۔ اللہ اکبر، یہ منکرین پر زجر ہے۔ آگے اعدائے اسلام کی ناکامی اور ذلت کا بیان ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نازیبا گفتار سے اللہ کے نور یعنی قرآن مجید کو جادو کہہ کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور اسلام کو پورا پورا پھیلا کر رہے گا، پورا پورا پھیلا کر رہے گا۔ پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا؟ آگے پھر اسلام کی غلبہ، هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ تو ہے جس نے اپنے محمد کریم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے، مشرک چاہے کتنا ہی اب اس پر ناگوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے ہائے، نور اسلام کی تتمیم اور غلبہ اسلام کی بشارت کا بیان ہے۔ واضح رہے کہ اسلام کا غلبہ بالعلم و بالحجت و بالمحاسن تو ہمیشہ سے ہے، آج بھی، چاہے پوری دنیا پر اب یہود و نصارہ کا راج ہے،
ہمارے ملکوں پر بھی انہی کا راج ہے. جتنی بھی اسلامی ملک ہے ہمارے، ان کی جو حکومتیں ہیں وہ انہی کے طوعاً یا کرہن، مجبوری کی بنا پر صحیح، وہ انہی کے زیر دست ہیں. لیکن علم اور حجت اور محاسن کے اعتبار سے اب بھی اسلام غالب ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہاں سیفی سیاسی وہ بھی رہا، کئی صدیوں تک رہا. اب اگرچہ کمزوری ہے، یہ ہماری اپنی کوتی ہے، لیکن انشاءاللہ پھر آخری زمانہ میں یہ غلبہ عالمی ہوگا. آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سیدنا مہدی علیہ الرضوان وعلیہ رحمت والرضوان وہ بھی تشریف لائیں گے. اب آپ قرآن مجید کو دیکھیں، کاپی آپ لے لیں کیونکہ نئی صورت آئی ہے اور کاپیاں پھر نئی چھپ کر کے آئی ہے. ہمارے عزیز ہیں اسد اللہ صاحب، ان سے کاپی لے لیں. اب قرآن شریف دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. سورۃ صف نکالیں قرآن شریف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ، تسبیح کہتی ہیں اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کوشش کی جائے قرآن مجید کا تحت لفظ ترجمہ، جس طرح ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں نا، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے. اس کا فائدہ یہ نکلے گا کہ ہمیں خود ہی مناسبت ہو جائے گی. سبح ماضی کا صیغہ ہے، باب تفعیل ہے. اس کا جو مصدر ہے وہ تسبیح ہے. ماضی سبح، مضارع یسبح اور امر سبح. قرآن مجید میں تینوں طرح کے لفظ ہیں، ماضی کے ساتھ سبح، مضارع کے ساتھ یسبح للہ. اگلی صورت جب آئے گی نا انشاءاللہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک صورت ہے وہ امر کے صیغے سے ہے، سبح اسم ربک الاعلی. ابتدا ویسے تو سبح کئی مرتبہ آیا، وہ سبح ہے، یہ سباحہ ہے. یہ ماضی سبح امر کا صیغہ. آپ مولانا غلام قادر صاحب، قادر بخش صاحب، اس کی گردان سنیں. امر کا صیغہ سبح، سبحا، سبحو، سبحی، سبحا، سبحنا، سبحن، سبحان، سبحن، سبحن، سبحان، سبحنان. ہائے ہائے. اللہ کی تسبیح کہتی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. قالن کہیں یا حالن کہیں، اللہ نے جس حال سے، جس صورت سے ان کو بنایا ہے، ان کو دیکھتے ہی یہ پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے فرمان کے آگے سرنگون ہیں. تو یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح ہے. اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ پہلی صورت میں مقاطعہ کا بیان تھا، قطع تعلق کرو یہود نصارہ سے. پہلی آیات دیکھو پچھلی صورت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں، ان سے دوستیاں مت کرو. تو پہلی صورت میں مقاطعہ کا بیان تھا، اس صورت میں مقاتلہ کا بیان ہے. یقاتلون، قاتلو، ان سے قتال کرو. لیکن قتال بھی آدمی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. آج اگر ان آیات کو دیکھ کر کے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے
نہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کون ہیں؟ جو عزیز ہیں، یہ قدرت کامل رکھنے والے ہیں، حکیم ہیں، حکمت کامل رکھنے والے ہیں۔ اب خطاب پہلا ہے اس صورت میں، پہلا خطاب مومنین کو، اور دوسرا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے اگلا رکوع میں شروع ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے دل میں اور بیٹھ کر کے زباناً بھی یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کون سا پسندیدہ عمل ہے، تاکہ ہم وہی عمل کریں۔ نیت خالص تھی، نیت خالص تھی۔ لیکن جس وقت قتال کا حکم آیا تو بعض میں کچھ اندیشہ شروع ہو گیا کہ کیسے نکلے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، لما تقولون، کیوں کہتا ہو تم جو تم نہیں کرتے، یہ دعویٰ کیوں کیا تم نے ہم کریں گے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ارادہ ہی نہ ہو، وہ تو منافقت ہے، ارادہ ہی شروع سے نہیں، دعویٰ کر دیا۔ جس طرح آج کل کے ہمارے سیاسی جماعتیں ووٹ مانگتے وقت دعوے کرتے ہیں، جی نیت پہلے سے خراب ہوتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ صحابہ تو ایسے نہیں تھے۔ اب صحابہ پہ نیت تو تھی، تھوڑی سی اس پر ان پر ذرا طبعی اور فطری بوجھ ہونے لگا، چونکہ صحابہ کی تربیت اللہ کرتے ہیں تو ان کو بھی تنبیہ کی گئی۔ یہ اس طرح پر ہے جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی، جب آپ نے فرمایا کل میں ایسا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، تم نے کیوں کہا کل ایسا کروں گا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہیں نون ثقیلے کے ساتھ، ہرگز ہرگز تم ایسا نہ کہا کرو کہ میں ایسا کروں گا۔ اعتماد اپنے نفس پر نہ کرو، یہ ایک خالصتاً ایک قلبی عمل ہے اور تربیت ہے اعلیٰ درجے کی، کہ کبھی بھی اپنے نفس پر اعتماد نہ کر کے کہو الا ان یشاء اللہ، یوں کہو کہ اللہ نے اگر کرایا تو اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق سے ہوا تو میں ایسا کروں گا۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں ایک شعر سنایا کرتے تھے، میں کون ہوں کہ کروں کچھ ایسا، ایسے کچھ شعر تھا، جو کچھ کیا جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ یہ دعوے کرنا، لاف زنی کرنا ارادہ نہیں ہے، یہ دعویٰ کاذبہ، لاف زنی، لیکن صحابہ میں تو ارادہ تھا، ان کا تربیت اعلیٰ درجے کی کرنی تھی، لہٰذا ان کو بھی بعض مرتبہ قرآن آیات میں وجہ نزول، شان نزول آیت ایک ادنا درجہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کے درجے میں نہیں ہوتا، لیکن اس پر لفظ شدت والے آ جاتے ہیں تاکہ اس میں عموم پیدا ہو اگلوں کے لیے بھی۔ ایک بات اور آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دعوت۔
دوسروں کو دعوت دینا نیکی کی، تبلیغ کرنا، اس میں فرق ہے۔ دعویٰ میں فرق، دعویٰ اور ہے، دعوت اور ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں یوں کروں گا، مجھے اقتدار مل جائے، میں اتنے لاکھ آدمی کو گھر بنا کر دوں گا، میں اتنی کروڑ آدمی کو میں نوکری دوں گا، میں اسلام کا نظام لاؤں گا، یہ ہے دعویٰ۔ اور کرتا نہیں، نیت بھی اس وقت نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ، جھوٹے دعوے۔ ایک ہے دعوت، دوسروں کو دعوت دینا، آؤ بابا جی نماز پڑھو، لیکن خود نماز نہیں پڑھتا، یہ واعظ لوگ بے عمل، جی آؤ جی صدقہ خیرات کرو، خود نہیں کرتا۔ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ لطیفہ بھی سناتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ہے تو جھوٹا یا سچا کوئی پتہ نہیں، تو ان کی بیوی بھی گھر میں سن رہی تھی۔ اس نے کہا جو اللہ کے نام پر ایک دے اس کو 10 ملتے ہیں، اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے اس کو 10 ملتے ہیں۔ تو بیوی نے 1 روپیہ گھر میں پڑا تھا، اس نے کسی سائل کو دے دیا۔ تو میاں صاحب جب گھر میں آئے تو وہ دیکھا روپیہ میرا پڑا تھا، وہ کہاں کیا تم نے؟ میاں صاحب نکے دا پیوا، آج کل نکے دا پیوا دنتا، نکے دا پیوا میں ایک دے بدلے دا تو آکھیا نہیں اللہ دیسی اون شدی کو کٹس مارس، یہ میں پننے واسطے آکھے کہ نہ تیرے واسطے آکھے نہیں، نکل من تو گھروں میں رہے۔ جوانی جڑے چھتے تھیندے ایویں تھیندے، حالانکہ ایویں نہیں کرنا چاہیے، گھر والے کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شدی روندی بیٹھی باہروں گلی وچ، تو جب آدمی اداس ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، تو وہ نیچے اپنی انگلی سے یا کسی لکڑی کے سے زمین کو کھودنا شروع کر دیتا ہے، کھجلانا شروع کر دیتا ہے، تو رو بھی رہی ہے، زمین کو کھجلا رہی ہے۔ نیچے کسی کا گم شدہ 10 روپے پڑے تھے، اندر دبے ہوئے تھے زمین کے نیچے، وہ کھودتے کھودتے اندر سے 10 روپے نکل آئے۔ پھر وہ گھر میں آئی اور اپنے خاوند کو اس نے 10 روپے دیے۔ اس نے کہا مویا اگو تے تقریر این کیتی کر، جرا 1 روپیہ دے وے ان کو 10 مل سن، لیکن ان کو کھلے بھی لگ سن، جی میں کو کھلے لگے۔ یہ تو یقین تھی گئے جو 1 دے بدلے میں کو 10 مل گئے، لیکن جرا جتیا ماری نہیں، او تقریر پوری کیتی کر۔ آئے ہائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت تو کچھ لوگوں نے اس آیت میں وہ دعوت کی بات بھی کر دی کہ لما تقولون ما لا تفعلون میں واعظ لوگ جو بے عمل ہوتے ہیں، نہیں، یہ آیت جدا ہے، وہ آیت اور ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ میں آپ کو سناتا ہوں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُ حمزہ استفہامیہ، کیا تم امر کرتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور قرآنی آیتیں بھی پڑھتے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو۔ بڑے بڑے واعظ لوگ بڑی مقفع مسجع اور بڑے طرز کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں نماز کی، صدقہ خیرات کی، خود نہیں نماز پڑھتے، خود نہیں صدقہ خیرات کرتے، ہائے ہائے ہائے، یہ دعوت دے رہے ہیں، خود نہیں کرتے۔ یہ آیت ان کے لیے ہے، اور جو پڑھی جا رہی ہے یہ دعوے ہے۔ ہائے ہائے، حکم میں بھی فرق ہے۔ کیا دعوت وہ آدمی دے سکتا ہے جو خود عمل نہ کرتا ہو؟
کہتے ہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ دعوت مستقل عمل ہے، دعوت دیتے دیتے انشاءاللہ اس کو خود بھی توفیق ہو جائے گی عمل کرنے کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے کسی عمل میں سستی ہونے لگ جاتی ہے، مولانا تھانوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں، جب مجھے کسی عمل میں سستی ہونے لگ جاتی ہے تو پھر میں اس عمل کا واز کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس واز کہتے 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 پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بے عمل واعظ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ پھر کیا ہے۔ وہ حضرت تھانوی کا مطلب یہ ہے کہ واز کہتے وقت بھی میری نیت یہی تھی کہ اللہ مجھے توفیق دیں، میری نیت یہ تھی۔ غالباً شاید یہ بھی کہا، یہ بھی فرمایا کہ جب مجھے اپنے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے تربیتی نظام میں، خانقاہی نظام میں بڑی سختی ہوتی تھی، وہ سچے پیر تھے۔ آج کل کے پیر تو اپنی مرید پر سختی نہیں کر سکتا، مطلب میں کچھ چھوڑ بنے 1,500 روپیہ ملتا ہے وہ نہ مل سی، آئے ہائے اے جے پیر تے پیچھے مرید ہوا تو وہ جائے، وہ سختی کرتے تھے تو لیکن پھر روتے بھی تھے، آئے ہائے ہائے روتے بھی تھے کہ میں، اور فرماتے تھے میں اس کو ضروری سمجھ، میں نے پھر اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں سختی کے خلاف واز کروں، حدیثیں پڑھوں کہ مسلمانوں پر سختی نہ کرو، اخلاق سے بولا کرو، تاکہ میرے اندر جو یہ سختی والی کچھ عادت ہے، نیت تو ہو کم سے کم۔ اور اگر شروع میں نیت ہی نہ ہو، واعظاں کی جلوہ گر بر محراب و منبر، فارسی کا شعر ہے۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، قسم بخدا، واعظاں کی جلوہ گر بر محراب و منبر، چون بخلوت نشینند کار دیگر میں کنند۔ واعظ لوگ یہ جلوہ افروز ہوتے ہیں منبر پر بیٹھ کر کے، محراب میں کھڑے ہو کر کے، لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں وہ اپنے کام اپنی ہی واز کے خلاف کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہکانہ لگایا کرو، خود جب مجلس آرائی اپنی ہوتی ہے بڑے ٹھکارے کر کے کہہ کے لگاتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں نماز جماعت سے پڑھا کرو، لیکن خود نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ صرف لوگوں کو شہرت طلبی کے لیے واز کہنا۔ ایک ہمارے اردو کے شاعر تھے، تم ہو فکر جاہ میں الجھے، جاہت کہتے ہیں کہ میری مرتبہ بنے لوگوں کے ہاں، میری عزت بڑھے، تم ہو فکر جاہ میں الجھے، شہرت و شان کی چاہ میں الجھے، میری شہرت ہو میری شان ہو، بس یہی اسی میں ہم الجھے ہیں، نافہموں کی واہ میں الجھے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، مولانا صاحب زندہ باد، حضرت صاحب زندہ باد، نافہموں کی واہ میں الجھے۔ آگے کہتا ہے، ارے دل تیرا کیوں کر اللہ کی ذات میں نہ الجھے، دل تیرا کیوں کر اللہ کی ذات میں نہ الجھے۔ یہاں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ آئے تھے ڈیرہ غازی خان میں، جس کے گھر میں آئے تھے، مجھے اس نے بتایا، اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، حاجی محمد رمضان صاحب کی دکان تھی، پنساری تھے، بڑے آراری تھے، بڑے پرانے، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ پرانے آدمیوں کو یاد ہوگا۔ ہے اس نے کہا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ آئے، کچھ جو ان کا وقت تھا اس وقت میں نہیں آ سکے، گاڑی اس وقت بسیں چلتی تھیں اور یہ غازی گھاٹ کا دریا تھا، اس میں پل نہیں تھی، کشتیوں پر آتے تھے، ایک جہاز ہوتا تھا پانی والا، اب بھی کھڑا ہے وہ،
میرے والد صاحب بھی، مجھے بھی یاد ہے جب میں پڑھتا تھا خیر مدارس تو دن بھر لگ جاتا تھا ملتان تک آنے جانے کا صرف ایک طرف کا. تو گھر میں جو ان کا سالن پکا، اور ٹیلی فون کا دور بھی نہیں تھا کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ان کا جو سالن تھا وہ اب ہم نے کھا لیا. فریجوں کا دور بھی نہیں تھا کہ رکھ لیں. وہ بڑی دیر سے آئے، بھوک لگی ہے مجھے کچھ دو. ہم نے کہا جی حضرت باسی روٹی ہے، پروتھی روٹی ہے، دیو بکوبا دیو. تو وہ بڑے شوق سے کھا رہے تھے. تو ہم میں سے کسی نے کہا حضرت آپ کا کھانا تو اکثر اس طرح کا ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر آپ نہیں پہنچ سکتے، کھانا صحیح نہیں ملتا، تو آپ کی صحت. پھر کہنے لگے، کہتے خاموش، وہ کھانا بند کر کے کہنے لگے جسم کا موٹا ہونا اور نفس کا موٹا ہونا کھانے پر نہیں. ہمارا نفس اس وقت موٹا ہو جاتا ہے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی، واہ شاہ جی، واہ شاہ جی، پھر رونے لگ گئے. یہ اس واہ نے ہمیں مار دیا اور ہمارا بیڑا غرق کر دیا. اللہ کے ہاں پھر کیا بنے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اپنے ان عزیزوں کو بھی جو ہمارے ہاں تقریریں کرتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہوں عمل کیا کرو. اب یہ حدیث بڑی تنبیہ کرنے والی ہے. 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. ایک سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ جہنم میں ایک طبقہ موجود ہے، جہنم کے مقراض سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جاتا ہے، جہنم کے مقراض سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جاتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ہونٹ پھر واپس جڑ جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے. اسی طرح ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ان ہونٹوں اور اس زبان سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ہائے افسوس. ایک اور حدیث، اس کا راوی یاد نہیں مجھے، یہ تو حضرت انس ہے، مجھے یاد ہے. ایک اور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی انتنیاں نکل کر کے جہنم میں پھیلی ہوئی ہوں گی، آندراں نکل کے جہنم میں کھنڈیاں پیاں ہوسن، اور وہ اس اپنی آنتنیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. وہ لوگ اپنی آنتنیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے جیسا کہ چکی کے ارد گرد گدھا گھومتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی. چکی کے ارد گرد میرے گھر میں جب میں میں نے مدرسہ بنایا، سن 70 کی بات ہے، 69 اور 70، تو طلباء تھے. ہم نے گھر میں ایک چکی لگوائی تھی، اس کے ساتھ ایک لکڑی باندھی تھی، پھر اس پر گدھا جوتا جاتا تھا، وہ گھومتا تھا اور چکی دانے پیستی تھی. اس کو جندرا کہتے تھے، جندرا. بعض جگہوں پر بیل تھے، وہ جب بڑی چکی ہوتی تھی. میں نے اپنے گھر میں بستی شالی میں جس طرح کا حمار الرحا، جس طرح چکی کا گدھا ایک ہی جگہ پر گھومتا رہتا ہے، وہ طبقہ علماء کا ہوگا، واعظین کا ہوگا، جو دنیا میں بڑے بڑے واعظ کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں بھی اور ہمارے تمام طبقے کو اس وعید والی بات سے بچا. اے اللہ. وہ اور بات ہے، وہ دعوت کے وقت دعوت
اب رہی دعوت پھر نہ دے، اس میں یہ حکم ہے دعوت دے انشاءاللہ۔ اس دعوت دیتے دیتے نیت پہلے سے ہو، نیت پہلے سے ہو، میں دعوت دیتا رہوں، اللہ مجھے توفیق دیں گے، پھر توفیق مل جاتی ہے۔ اور ایک ہے دعویٰ، اس آیت میں دعوے کا ذکر ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ڈینگے مارتے ہو، میں ایسا کروں گا، میں یوں کروں گا، کرو گا نہیں۔ کبر مقتن، دیکھیے قرآن مجید میں گراں ہے یہ بات، مقتن بڑی ہے یہ بات، غصہ میں اللہ کے ہاں، یہ کہ تم کہو دعویٰ کرو جو تم نہیں کرتے۔ آگے دعوت جہاد، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس طریقے سے یہ صفن حال ہے، قطار باندھ کر، صفیں بنا کر، صفن بڑی عجیب، ملائکہ بھی وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، قرآن مجید میں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم اللہ کے آگے صفیں بنا کر فرشتے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ تو قتال میں بھی صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ نماز میں بھی ہم صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مضبوط ہوتے ہیں جس طرح ایک مکان کی بنیاد ہے وہ مرصوص ہے، اس کے مرصوص اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء میں خلا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں اذکر محذوف ہے، اور اذکر کے جو معنی ہیں وہ دو ہیں۔ یہ لفظ اذکر امر کا یا ذکر سے ہے تو اس کا تذکرہ کیجئے، حضور کو خطاب ہے، یا یہ اس کا مصدر ذکران ہے، اس قول کو آپ یاد کیجئے، دونوں معنی ہیں، تذکرہ کیجئے یا یاد کیجئے اے میرے محمد، یہ اذکر کا معنی کیا جو محذوف ہے۔ جبکہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے قوم میری لم تؤذوننی، کیوں مجھ کو ایذا دیتے ہو؟ ہائے ہائے، اللہ کے نبی کو ایذا دینا، اور تحقیق تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ ایک ہے ایذا عن الکفار وعن المنکرین، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، تو منکر ہیں، کافر ہیں، وہ نبی کو نبی نہیں مان رہے، اور ایک ہے نبی کو نبی مانتے ہوئے ایذا پہنچانا۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کو نبی مانتے ہوئے اور حق کو مانتے ہوئے حق کو نہ ماننا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے باوجود بھی ایذا پہنچاتی تھی۔ ایک تو فرعونیوں نے ایذا دی، وہ تو نہ مانتے تھے، ایک یہ ہے کہ خود بنی اسرائیل والوں نے ایذا دی۔ آج بھی وہی ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی قانون ہے الحمدللہ ملک کا، کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی، قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کو جاننے کے باوجود ہمارے وزراء، ہمارا حکمران طبقہ، ہمارے سیاسی لوگ صرف گروہ بندی کی وجہ سے، صرف عہدہ طلبی کی وجہ سے، اور صرف سیاسی مقاصد کی وجہ سے جان بوجھ کر کے حق کے خلاف عمل کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، پر جس وقت وہ ٹیڑھے ہو گئے اپنے عمل میں، زاغو مجرد کا صیغہ، اس کا مصدر زائغ، باب ضرب یضرب، زاغ یزیغ، اجوف یائی ہے، پر جس وقت وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ آپ قرآن مجید کو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے کھول کے دیکھیں، ازاغ اللہ قلوبہم،
پھر اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہ باب افعال ہے، ازاغہ اس کا مصدر ہے، ازاغہ ماضی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، پھر یہ توفیق ہدایت کی سلب ہو جاتی ہے، اس کو مہر جباریت کہتے ہیں، اور یہ قانون فطرت ہے۔ جسمانی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے جو اللہ نے صلاحیت کسی کو دے رکھی ہے، وہ اس صلاحیت کو خود ہی نہیں استعمال کرتا تو اللہ کا قانون ہے وہ صلاحیت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے اس ہاتھ کو بس کچھ دیر کے لیے نہ حرکت دیں، حرکت نہ دیں، ایسے رکھ چھوڑیں۔ اللہ نے تو تمہیں توفیق دی تھی کہ ہاتھ کو حرکت دو، اللہ نے ہم کو توفیق دی تھی اس سے پکڑو، کوئی چیز وزنی اٹھاؤ، توفیق تھی۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کام نہ لیا، ہاتھ کو یوں ہی رکھا، کچھ دیر کے بعد ہاتھ سن ہو جاتا ہے، جس سے ہم اپنی سرائیکی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ وسم گئے، پاؤں سن ہو جاتا ہے، کیونکہ پاؤں سے ہم نے وہ کام نہیں لیا۔ اسی طرح علمی اور قلبی اور دماغی حوالے سے ہم نے اگر قرآن کے فہمی نہ کی، ہم نے محمد کریم کی سنت کو نہ سمجھا اور اتباع نہ کی، بلکہ الٹا اس کی مخالفت میں رہے، یاد رکھو میرے عزیزو، پھر اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو بھی سلب کر دیتے ہیں، ہدایت کی پھر توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ فلما زاغوا، پر جس وقت وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے قوم فاسقین کو، یہ نافرمان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ یہ نہ دینا، اللہ تعالیٰ کا ہدایت نہ دینا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں نہیں آنے دیا، بلکہ انہوں نے جب یہ ہدایت کو اختیار نہیں کیا، اللہ پھر ان کو جبری ہدایت نہیں دیتے، اختیاری ہدایت خود کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا مادہ ہر انسان میں رکھ دیا ہے، خیر و شر کا مادہ۔ آگے تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے ساتھ اذکر یا محمد، میرے محمد، میرے حبیب، اس بات کا آپ ذکر کریں اپنی امت کے سامنے، یا اذکر کا دوسرا معنی، اس بات کو خود یاد کریں جس وقت کہ کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامل رسول تھے، لیکن اس وقت جو ان کی امت دی گئی تھی وہ پچھلی امت تھی، بنی اسرائیل، اس پچھلی امت کا نام تبدیل نہیں ہوا۔ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں طرف تمہارے۔ دیکھا الیکم آیا، الیکم آیا، الی الناس نہیں آیا، لیکن جب میرے محمد کریم سے دعویٰ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے جاری کرایا اور خود ہی فرمایا، قل، میرے محمد تو اب یہ کہہ دے، فرما دے، انی رسول اللہ الی الناس، قل یا ایہا الناس، اے تمام دنیا کے انسانوں، میرے محمد کی رسالت تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت الیکم ہے جو اس وقت موجود تھے۔ مصدقاً، یہ پھر حال ہے رسول اللہ سے، انی رسول، میں تصدیق ماضی کے جتنی انبیاء ہیں، جتنی کتب منزلہ ہیں، ان میں سے سب کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو اس وقت موجود ہے میرے سامنے، بین یدیہ، میرے سامنے تورات، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور مستقبل کے لیے دیکھو دو دعوے ہیں، ایک اپنی رسالت اور تصدیق ما قبلہ کا،
اور آگے کے لیے میں بشارت مبشرن کا ارتھ مصدقن پر ہے، مصدقن بھی حال انی رسول اللہ کے لفظ سے، اور مبشرن بھی حال انی رسول اللہ کے لفظ سے، درا حال ہے کہ میں خوشخبری سنانے والا ہوں، بے رسولن، یہ تنوین، دو زبریں دو زیروں دو پیشوں کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی کئی قسمیں ہیں، یہاں پر تنوین تعظیم ہے، معنی یہ ہوگا ایک بڑے رسول کی، ایک عظمت والے رسول کی، یاتی، دیکھا یہ بھی مضارع کا صیغہ، مستقبل، وہ آئیں گے اگر من بعدی، میرے بعد، اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نام اللہ نے بہت رکھے ہیں، ایک نام میرا محمد ہے، ایک نام میرا احمد ہے، ایک نام میرا عاقب ہے جو سب سے پیچھے آنے والا، ایک نام میرا حاشر ہے جو قیامت کے دن ساری مخلوق میرے آگے کٹھی ہوگی، اور ایک نام میرا عاقب، عاقب پھر خود ہی تشریح فرمائی، بخاری شریف کا حدیث ہے، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے جو سب سے آخر میں ہو اور اس کے بعد کوئی نہ ہو، چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب حضور کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد، سب کہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں 4 مرتبہ لفظ محمد آیا، اور ایک نام احمد ہے، قرآن مجید میں 1 مرتبہ لفظ احمد آیا۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ الذی یحمدہ الاولون والآخرون خرون، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پیچھے بھی ہوتی آ رہی ہو حضور کی آمد سے پہلے، اور بعد میں ہوتی رہے، واہ واہ واہ۔ اور محمد کا دوسرا معنی الذی یحمد قرارا بعد قرار، مرتن بعد مرتن، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف بار بار کی جاتی رہے۔ ہائے ہائے، اب حضور کی تعریف کتنے ہوئی، کتنا ہو رہی ہیں، کتنی ہوتی رہے گی پیچھے بھی اب بھی۔ اور احمد وہ ہوتا ہے جو خود تعریف کرنے والا ہو اللہ کی، اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ حضور کی دعائیں ایسی ہیں سب میں اور امت کو جو درس دیا میرے عزیزو، ذرا توجہ کرو، چھینک آئی کہو الحمدللہ، پانی پینا پیا کہو الحمدللہ، چائے پی کہو الحمدللہ، دودھ پیا کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ الحمدللہ، کوئی فروٹ کھاؤ الحمدللہ، بیماری سے افاقہ ہوا الحمدللہ، بیت الخلاء لیٹرین سے باہر نکلے، ایک تکلیف دہ چیز تھی، اس سے نجات پائی کہو الحمدللہ الذی، نیند سے اٹھے کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، واہ واہ واہ۔ نیا کپڑا پہنو الحمدللہ الذی کسانی، شیشہ دیکھو الحمدللہ کہو۔ اتنی بار بار تعریف ہے الحمدللہ، ہائے ہائے۔ تو اب جب امت کو اتنی بار بار، یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہو، سبحان اللہ العظیم کہو، یہ سب الحمدللہ، جو اب ہم الحمدللہ جتنی بار کہتے ہیں وہ در حقیقت ان کا کہنا یہ حضور کا کہنا شمار ہوگا، کیونکہ ان کی تعلیم کی وجہ سے تو حضور احمد ہوئے نہ ہوئے۔ میں نے آپ کو اپنی کاپی میں پڑھ کے سنایا، حضور کی جتنی دعائیں ہیں، مناجات ہیں جو حمد پر مشتمل ہیں، ایک ہی جملہ ذرا جو اپنی زوجہ مطہرہ ہماری اماں جان بی بی جویریہ کو بتایا، آج ہماری خواتین جہاں جہاں آوازیں پہنچتی ہیں سن رہی ہے، ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے تشریف لائے، بی بی جویریہ کے گھر میں تھے،
وہ شب بی بی جویریہ کے گھر میں گزارنے کی باری کے اعتبار سے تھی، تو بی بی صاحبہ بھی اٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی مصلی پر بیٹھی تھیں تہجد کے وقت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں بیٹھے رہے، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، پھر واپس جب حضور تشریف لے گئے اماں جی، ہماری اماں جی کے گھر میں، تو بی بی صاحبہ اسی حال میں بیٹھی تھیں، اللہ کا ذکر کر رہی تھیں، کئی گھنٹے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ما زلتے منذ فارقتک، تو اسی حال میں ہے جب سے میں تجھے یہی اسی حال میں چھوڑ کے گیا ہوں، تو ابھی تک اسی حال میں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا میرے محمد، میرے زوج نبی، میرے آقا، حضور پاک نے فرمایا میں تجھے ایک 4 جملوں پر ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اس تمام گھنٹوں کے پڑھنے پڑھانے سے زیادہ وزنی ہے۔ اب وہ نہ پڑھیں، ذرا اس دعا کو پڑھ کے دیکھو، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی تعریف، کتنا؟ عدد خلقہ، جتنا اللہ کی مخلوق ہے اتنی اللہ کی میں حمد کرتا ہوں۔ اب بتاؤ اللہ کی مخلوق، زمین کے اندر کی، زمین کے اوپر کی، فضا کی، بحر و بر کی، آسمانوں کے اوپر کی، چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور بڑے بڑے ٹیلے ریت کے ایک ایک ذرہ، پہاڑوں کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک ٹکڑا، جتنی مخلوق ہے میں اتنی اللہ کی اب اتنی حمد ہو گئی اللہ تعالیٰ۔ ورضا نفسی، میں اتنی حمد کرتا ہوں جتنا اللہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تو غیر محدود ہے، اللہ کی رضا بھی غیر محدود، تو حمد بھی اتنی ہو گئی۔ وزنۃ عرشہ، اور اتنی حمد کرتا ہوں میں جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے، اور اللہ کا عرش کا وزن پوری کائنات کو اکٹھا کرو، اللہ کے عرش کا وزن اس سے زیادہ ہے۔ ومداد کلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کے جو لکھنے کی سیاہیاں ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی، اتنی میں حمد کرتا ہوں۔ اب بتاؤ اس سے بڑی عبارت کوئی بن سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی حمد ہو سکتی ہے؟ تو حضور احمد ہوئے نہ ہوئے؟ اس امت کا نام بھی امت حمادون ہے۔ امت کا نام کیا رکھا گیا؟ پچھلی امتوں کو بھی نام تھے، اس امت کے کئی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ امت حمادون، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ نچ ہندی پہ یہ آدن سی نچ دے اتے تساں کپڑا پا گھنو، اے سی وہ تو ٹھیک ہے، حضور بھی فرماتے ہیں جب چھینک آئے تساں سی ماسک پاؤ، بے شک پاؤ اگر تو ضرورت ہے تا، اگرچہ اتنی ضرورت نہیں جتنی اچھالا گئے، جتنا خوف ہراس پھیلایا گئے، لیکن چھینک دے وقت جب الحمدللہ کہہ دو، میرے محمد کریم کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس چھینکنے سے پھر کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سننے والا جب آگے بیٹھا ہے، اب مجھے چھینک آئی اور میں نے الحمدللہ کہا، اب آپ نے سن کر کے مجھے کیا دعا دی، یہ بھی حضور کی بتلائی ہوئے، یرحمک اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب جب چھینکنے والے کو جب دعا یہ مل رہی ہے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو اس رحمت سے، اس چھینکنے سے کوئی کیا وبا پھیلے گی؟ وہ ماسک تاری وبا اتنے نہیں بند کر سکتا جیڑی بند کرنے والے میرے محمد دی دعا ہے۔ اے لوگوں سمجھو، خدا دا واسطہ ہے، اپنے نبی کو سمجھو، اپنے دین کو سمجھو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ قسم بخدا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو لوگ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں، جو سنت پر عمل نہیں کرتے یا اس سے زیادہ بدبخت بد نصیب اس سنتوں کی تحقیر کرتے ہیں، مولوی کا نام لے کر کے تحقیر کرتے ہیں، داڑھی والے کا نام لے کر کے تحقیر کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے چودھری، یہ وزراء،
وہ احمقوں کی جماعت ہے، یہ حمقاء کی جماعت ہے۔ داڑھی منڈانے سے اور پتلون پہننے سے اور گلے میں کتے جیسا پٹا ڈالنے سے اور امریکہ اور یہود کو خوش کرنے سے تمہاری عزت نہیں بڑھے گی۔ عزت بڑھتی ہے انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ انہی کی طرح ہم بنیں گے تو ہمیں عزت ملے گی؟ فإن العزت للہ جمیعا۔ میں تمہیں ایک مثال دے کے اور آج کے دور کے حوالے سے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں ملا کو اور دیندار طبقے کو حقیر جانا جاتا ہے، اللہ والوں کو حقیر جانا جاتا ہے۔ اب اللہ والے جو وفات پا گئے ہیں، علماء حقہ، علماء ربانیین وفات پا گئے ہیں، لوگوں کی عقیدتوں کا وہ ان کی قبریں مرکز بنی ہوئی ہیں، ان کی قبروں کو لوگ چومتے ہیں۔ جائز نجائز ہونا اور بات ہے، میں اتنی مثال دیتا ہوں کہ ان کی عقیدتوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے شوق سے عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پر جاتے ہیں، اور تمہارے بڑے جو مر گئے ہیں نام نہیں لیتا، آخر وہ بھی ہمارے اسلام مسلمان حکومتوں تھیں، جیسے بھی تھے، ان کی قبروں کا پتہ بھی نہیں۔ کوئی جاتا ہے ایوب خان کی قبر پر، کوئی جاتا ہے یحییٰ خان کی قبر پر، تم نے چاہے بڑے بڑے ہندیرے بنا رکھی ہوں، چاہے جیسے بنا رہی ہوں، لیکن ایک عام کچی قبر ہے مولانا خیر محمد جالندھری کی، عقیدت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں۔ پرانے بڑے بزرگ جو 700-800 سال کے وفات شدہ ہیں، حضرت ملتان میں حضرت حافظ جمال اللہ صاحب، حضرت کیا نام ہے بہاءالحق، حضرت بہاءالدین زکریا، خواجہ سلیمان توسوی، خواجہ غلام فرید، حضرت پیر فضل علی قریشی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں۔ تمہارے تو اوپر، اب میں نہیں کہتا تم بھی مرو گے، تمہاری قبروں پر کتے پیشاب کریں گے۔ اے ختم نبوت کے منکرین، اے علماء حقہ کے مخالفین، اے اسلام کے اعداء، اے مدارس کے بند کرنے والے، تم مرو گے، تمہاری قبروں پر کتے پیشاب کریں گے، اور اندر جو ہوگا تو وہ جو ہوگا وہ ہوگا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرتا ہوں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کے ہاں جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چھوڑ دو یہ مخالفت اسلام کی۔ میرے محمد کریم فلما جاءہم بالبینات، یہ تمہارا نسب نامہ ہے۔ جب آ گئے ان کے پاس حضرت محمد، جا کا فاعل حضور ہے، اور ایک تفسیر میں جا کا فاعل حضرت عیسیٰ ہے۔ بس جب آ گئے ان کے پاس بینات لے کر کے، تمہارے جو بڑے تھے آج دور کے، جو مسلمان اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ جادو ہے۔ کون ہے بڑا ظالم جو افترا کرے اللہ پر جھوٹ کو؟ حالانکہ وہ تو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتے قوم ظالم یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ ارادہ کرتے ہیں، آج بھی ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں۔ نور سے مراد قرآن، نور سے مراد اسلام، نور سے مراد خود محمد۔ ہمارے محمد بھی نور ہے، ہدایت کے نور ہیں، قرآن بھی نور ہے، اسلام، تینوں مفسرین لکھتے ہیں اس نور اللہ سے مراد تینوں نور ہیں۔ قرآن کے نور کو بجھاتے ہیں، اسلام کے نور کو بجھاتے ہیں، محمد کریم کے نور کو بجھاتے ہیں اپنی منہ سے۔ افواہ جمع فمن کی، آپ کہیں گے فمن کی جمع پھر افواہ کیوں آئی؟ میم کہاں گئی؟ افوام آنی چاہیے، یاد رکھو فمن خود میم نہیں ہے، یہ پہلے ہا تھا، فوہن، اور جمع میں اصل حرف واپس لوٹ آتے ہیں۔
فمن میں جو اصل میم ہا تھی وہ پھر واپس لوٹ آئی افواہ. من گھڑت افسانے اسلام کے مقابل ہیں، اسلام کے مقابل، قرآن کے مقابل اور محمد کریم کے مقابل وہ بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ کامل کر کے رہیں گے اس نور کو. مشیت الہیہ کے خلاف جو احمق کوشش کرے کہ اللہ کی مشیت کو ختم کروں، وہ تو اتنی بڑا احمق ہے جیسا کہ کوئی کوشش کرے سورج کی روشنی کو ختم کرنے کی. کر کے دکھاؤ سورج کی روشنی کو ختم. ہاں تو اپنے آپ کو محروم کرنا چاہے کہ سورج جب نکلے میں جلدی سے اندر دروازے بند کر کے اور اس کی ہر طرح کا سوراخ کمرے کا بند کر دوں تاکہ مجھ تک سورج کی روشنی نہ آئے. تیرے تو اپنے اور بات ہے، لیکن سورج کی روشنی کو تو ختم نہیں کر سکتا. محمد کریم سورج ہیں جی، سراجن منیرا. قرآن بھی نور، محمد بھی نور. قرآن بھی ہمیں ملا نور، محمد بھی ہمیں ملے نور. پھر کیوں نہ ہوں گے ہم مل کر کے نور علی نور. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگرچہ اس بات کو کافر پسند نہیں کرتے. کافروں نے کب پسند کیا ہے کہ حرم کھلا رہے مکہ کا؟ کافروں نے کب پسند کیا ہے کہ حرم کھلا رہے مدینہ پاک کا؟ کافروں نے کب پسند کیا ہے مساجد مدارس کھلے رہے؟ یہ مختلف ہیل حوالوں سے، مختلف طریقوں سے، کبھی دہشت گردی کے نام سے، کبھی کہتے ہیں یہ جہالت ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مسلمان دینی مدارس والے لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. تم 100 بار کہتے آ رہے ہو، تمہارے بڑے بھی کہتے کہتے واصل بالجہنم ہو گئے. تم بھی اگر باز نہ آئے تم بھی واصل بالجہنم ہو جاؤ گے. اللہ اس نور کو ہمیشہ رکھے گا. اب تو یہ واللہ متم نورہ، بات عجیب ہے. متموں کے لفظ میں نور وہی آ رہا ہے جس کو سابقہ انبیاء لے کر کے آئے. حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، اس کے بعد تمام انبیاء. لیکن اس میں ابھی کچھ نور کی تکمیل نہیں ہوئی تھی. اس نور کی تکمیل اللہ نے حضرت محمد کریم کے ذریعے کرائی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس کا مقبل کیا ہے دیکھو میں بھول گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے اپنی نعمت کی مکمل کر دیا. یہ تکمیل اور تتمیم کہاں سے ہوئی؟ حضور کے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ. اب حضور کا ذکر. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ رسول بنا کر کے بھیجا. کیوں؟ تاکہ غالب کرے اس رسول کو تمام دینوں پر، اگرچہ ناپسند کرے مشرک لوگ. یہ غلبہ باعتبار حجت کے تو دوامن ہے، اب بھی ہے. دلائل کے اعتبار سے الحمدللہ غلبہ ہے. اور یہ غلبہ باعتبار حکومت کے یہ پہلے چند صدیوں میں رہا. اس وقت غلبہ نہیں ہے ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر غلبہ آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اس وقت زندہ ہیں جو آسمان پر ہیں. وہ آئیں گے دمشق کی فلاں مسجد میں مشرقی مینار پر نماز کا وقت شروع ہوگا، صفیں بن رہی ہوں گی. حضرت امام محمد جن کا صفاتی لقب مہدی، محمد بن عبداللہ میری آل سے ہوں گے. وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے. اوپر سے دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. ان کی انتظار میں نماز کو مؤخر کیا جائے گا.
پھر وہ تشریف لائیں گے مسجد کے اندر، صفیں بن رہی ہوں گی، کہا جائے گا تم اللہ کے نبی ہو، قدم، آپ آگے بڑھیے، امامت کرائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائیں گے میں اس وقت نبی کی حیثیت میں نہیں، میں محمد کریم کے آخری امت کی نبی کے امت ہونے کی حیثیت میں آیا ہوں، لہذا نماز تم پڑھو۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے آئیں گے۔ اب دنیا پر غلبہ اسلام کا ہوگا، جنگیں ہوں گی یہودیوں کے مقابلے میں، تفصیل ہے۔ پھر ان کی شادی ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر متزوج حالت میں ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، اور وہ وفات بھی پائیں گے، اور وہ میری قبر پر آ کر کے مجھ پر سلام بھی پڑھیں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی۔ وَإِنَّهُ سَيُدْفَنُ مَعِيَ، اور میری قبر کے ساتھ ان کی قبر بنے گی۔ یہ وقت آئے گا، وقت آئے گا، یہ احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، پڑھنے پڑھانے کو موجب بنائے عمل کا۔ میں پھر اپنے لیے کہتا ہوں دعا کرے، یہ وہی بات نہ ہو کہ دوسروں کو میں کہوں خود عمل نہ کروں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی چند دن کی زندگی ہے، یہ کبھی نہ سوچیں ہم لوگ کریں گے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے بعد ہے، میری عزیزہ، میری عالمہ عزیزہ ہے، اس کا خامن چائے بنا کر کے میں گئی، بس چائے ہاتھ میں دینے لگی، بیمار بھی نہیں تھے، بس جھٹکا آیا، وہ گر گئے، بستر پر بیٹھے تھے، چارپائی پر، فوت ہو گئے۔ کبھی نہ سوچیں، کیا پتہ کیا وقت آنے والا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں میرے عزیزوں، قرآن کی خود تلاوت کرو۔ آج ہم سے قرآن چھوٹ گیا، قرآن چھوٹ گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، نفل بھی پڑھو، تہجد کی بھی کوشش کرو، ذکر اللہ کی بھی کوشش کرو۔ پھر جو عالم دین دوسروں کو پھر اس کی تقریر ویسے تو بڑے دیکھتے ہیں فلسفے بیان کرتے ہیں، حج کا فلسفہ، قرآن کا فلسفہ، محمد کریم کی رسالت عقلی نقلی دلائل سے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ اتنی لمبے بیان نہیں کرتا، لیکن وہ راتوں کو کھڑے بھی ہوتا ہے، راتوں کو کھڑے بھی ہوتا ہے، نماز کی تکبیر اولا اس کی فوت نہیں ہوتی، سال گزر گئے اس کے زندگی کے، کبھی تقریر نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، دعا کرو اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ آگے ہر چیز کی چیکنگ ہوگی۔ آج ہم لوگوں کو خوش کر لیں گے، لیکن اصل تو یہ ہے اللہ کو خوش کریں۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری تمنا تھی کبھی میں حضرت صاحب کے ساتھ سفر کروں۔ ہائے صرف 10 دن وفات سے پہلے میں ہر ہفتے میں 2 راتیں یہاں ٹھہرتا تھا۔ جب صبح کو جانے لگا، مجھے پتہ میرے کو آکر لگے، مولوی صاحب قاصر العلوم والے ملتان والے میرے کو آئے ہن بخاری شریف کے سبق دا افتتاح کرنے، نواں سالہ شوال دی 15 ہے، 1 جون ہے، سن 88 1 جون، تے اون فقیر کو نے مجبور کیتے، ہوں وہ آمن والے ہیں، تے میں دل وچ بہت مدت کرنے تمنا کرنا میں کہ حضرت صاحب نے میں سفر کرا، اگر وہ آ ونجن تو پیچھے میرے نال سے دیکھو میں تو ٹھر پیا، میں کہ یہ تو بڑی عجیب گال ہے، وہ ہوں او سن حالی آئے کوئی نہیں، تو اتنی کھڑ تھی، اگر آمن تو ان کو پہلے روکیں آ کے ان کو نہ گھن ونجو، میں دل سے آ کے میں ہتھو آکھ ساں گھن ونجو۔ تھوڑی دیر پہ میں کھڑا ہوا، اور وہ قاصدوں کے محتمم تھے مولانا قاسم عبدالبر محمد قاسم، بڑے عظیم انسان تھے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، بوڑھے تھے،
اور ایک قاری صاحب تھے، قاری منور صاحب، اور ایک مولانا محمد امین صاحب شیخ الحدیث، اب تینوں وفات پا گئے ہیں۔ اب وہ چھوٹی سی کار تھی، وہ اے سی بھی نہیں تھا، میں کھڑا تھا مسجد کے دروازے پر اور دل میں کہہ رہا تھا یہ تو اچھا موقع مل گیا ہے۔ وہ آ گئے، ان کو میں نے کہا کہ حضرت صاحب نے ایمیں فرمائے، انہیں آ کے نا ہاں تو ساری سفارش کر۔ دروازہ کھڑکا ایسے لمبی بات کر رہا ہوں، اصل سنانے کی والی بات اور ہے۔ ہائے ہائے، تو حضرت صاحب باہر آئے، اچھا آ گئے؟ میں کہ جی ہاں۔ آنکھیں نہیں انہیں کو، میں کیسے آنکھیں نہیں منے دے؟ میں کہ جی ہاں۔ بولا بیٹھک کھولی نے، بارہ لمبی گال گئے ہیں سا، ہائے ہائے پچھو بہ گئے، میں بھی پچھو بہ گیا، اوڈو اگو بہ گئے، دو جنے ہیں۔ چلتے چلتے کاسلو گئے، بڑی سخت گرمی، اتھا بخاری شریف سبق پڑھائے نے، خیر المدارس والے مفتی ابصار صاحب آ گئے، مولانا حنیف صاحب آ گئے، سن 88 دی گال ہے۔ ہائے ہائے ول او گھن گئے، خیر المدارس والے طلباء کٹھے تھے، یہ درمیان حال چھوڑے نہ پیا، ول واپسی تے آئیں، ول پچھو ہی میں چپ، انہیں دی عادت ہے تلو تھا، پچھی اترنا تھی دی آئی، کوئی غور نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں کی، نہ جاتے ہوئے نہ آتے ہوئے، میں بھی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر واپسی پر میں نے جرت کی، میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے مہربانی فرمائی، دونوں مدرسے والے آپ کی آنے سے خوش ہو گئے، آپ تشریف لے گئے۔ سرائکی میں کہا تو سے مہربانی فرمائی ہوئے، دوہے مدرسے والے خوش تھی گئے، کاسلوم والے بھی خیمدس، بس میدہ ایمیں آکھن ہا، ایمیں ہلکی نکل گئی ہے، ایمیں کتنے آکھنے اللہ ہی خوش تھی بیتا۔ میں کیا کہ وہ خوش تھا، انہیں کیا کہ اللہ بھی خوش تھی بیتا۔ بھائی ہم جو کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، تقریر کریں، سبق پڑھائیں، سبق سنیں، کسی سے بات کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کے لیے، اور اپنی آخرت کا مسئولیت ہونے کی تصور کرتے ہوئے، پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لنا وارحمنا انت خیر، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وعبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک وعبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہمارے حوائج پورے فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک مسجد کو گرانے کا انتظامیہ سوچ رہی ہے، حالانکہ وہ ان کے جو عمارت بننے والی ہے ہسپتال کی، اس میں وہ رکاوٹ بھی نہیں بنتی، بلکہ اس کی باہر کی دیوار کے کنارے کے بھی باہر ہے۔ اللہ ان کو ہوش دے، اللہ ان کو ہوش دے۔ 50 سالی پرانی مسجد ہے، اے اللہ ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما۔ در حقیقت کیا مسجد کی حفاظت وہ کریں گے اگر کریں گے تم لوگ اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی حفاظت کرنے والے یہ سعادت لے لو حکومت والوں، ورنہ تمہارے لیے بدبختی بد نصیبی ہوگی۔ ہماری تو آزمائش ہے، ہمارا دل تو دکھتا چلا آ رہا ہے، مدت سے یہ طاقتیں، بے دین طاقتیں ہمیں دکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے بھی مر کے جانا ہے، تم نے بھی مر کر جانا ہے، اللہ کے ہاں تم نے بھی پیش ہونا ہے، ہم نے بھی پیش ہونا ہے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام دینی مراکز کی اور مراکز کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بیماری وبا کو دور فرما۔ جو ہماری حکومت اچھے کام کر رہی ہے اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، جو برے کام کرتی ہے ارادتاً شعوری یا غیر شعوری اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور کائنات سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ میں کو گردان نہیں سنی امر دی تو آخیا ہی میں